بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فرض کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ زندگی دی ہے اللہ نے، پھر موت آئے گی، دوبارہ ہم سارے زندہ ہوں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جیسے عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، عصمت صحابہ کا عقیدہ ہے، عزت اہل بیت کا عقیدہ ہے، ایسے یہ بھی عقیدہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یا دوبارہ جی اٹھنا، اس کے اوپر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ اس کے اوپر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ پرانے نئے جتنے ملحد ہیں جنہوں نے دین کو چھوڑا ہوا ہے وہ اس عقیدے سے اختلاف کریں، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ قرآن میں کہ من یحیی العظام وہی رمیم، ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ یحیی الذی انشأھا اول مرہ، وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کی گئی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا۔ اللہ نے اس لیے کہا پہلی مرتبہ تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس وقت اگر اللہ تمہیں بندہ بنا سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے، ابھی تو تمہارا نام و نشان ہے، کیونکہ کوئی ریکارڈ ہے، ابھی تو زندہ کرنا مشکل ہی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم سورہ روم آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور وہی اللہ تمہیں روزی دیتے ہیں۔ روزی دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ یہ پکا یاد ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے روزی رسان اللہ ہیں، ہمیں رزق دینے والے اللہ ہی ہیں۔ پھر وقت آنے پر وہی اللہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، اس کو بعد الموت کہتے ہیں۔ یہ حق ہے اور اس کے اوپر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، وضو میں 3 مرتبہ کلی کرنا یہ سنت ہے۔ 1 مرتبہ کلی کرنے سے ہو جائے، 3 مرتبہ کلی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے یا وضو میں کلی کیسے کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے 3 بار کلی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے 3 بار کلی کرتے تھے۔ کلی منہ میں پانی ڈالنے کو کہتے ہیں۔ ایک فضیلت اور رحمت، مسلمانوں کو کپڑے پہنانا، یعنی جو ضرورت مند مسلمان ہیں، چاہے رشتہ دار ہیں، چاہے پڑوسی ہیں، چاہے محلے دار ہیں، چاہے کسی مدرسہ کے طالب علم ہیں، ان کو کپڑے بنا کر دینا کتنے ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا یعنی کپڑے بنا کر دیے، جب تک اس کے بدن پر اس کپڑے کا ایک بھی دھاگا رہے گا اللہ اس کپڑے پہنانے والے کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ جب تک اس مسلمان کے جسم پر اس کپڑے کا ایک بھی دھاگا رہے گا اللہ اس کپڑے پہنانے والے کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ایک گناہ کے بارے میں، ماں باپ کی بات نہ ماننا یہ ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ظلم اور ستم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم و ستم کی سزا دوسری سزاؤں کے مقابلے میں جلدی ملتی ہے۔ تو فرمایا ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی قسم ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين